بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت بیست و ہشتم، 28واں قصہ۔ یکی در صنعت کشتی گرفتن سرآمدہ بود۔ ایک شخص کشتی لڑنے کے فن میں انتہائی کمال کو پہنچا ہوا تھا، یعنی بہت بڑا کشتی لڑنے والا تھا، اور کشتی لڑنے میں اس کا کوئی مقابل نہیں تھا۔ کہہ رہے ہیں سیصد و شست بندے فاخر دانستے، عمدہ درجہ کے۔ بند کے معنی داؤ کے آتے ہیں، اور فاخر کے معنی وہ داؤ جس کا فخر کیا جا سکے، اس کا ترجمہ عمدہ سے کہہ رہے ہیں۔ صد و شست بندے فاخر دانستے، عمدہ درجہ کے 360 داؤ جانتا تھا۔ جیسے کہ پہلوان لوگ، کشتی لڑنے والے لوگ کچھ داؤ رکھتے ہیں، کچھ داؤ جانتے ہیں، جس سے وہ اپنے مقابل کو پٹکتے ہیں اور کشتی میں ہراتے ہیں، تو وہ آدمی 360 داؤ جانتا تھا، اور ایسا داؤ جو کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ وہ روز ازا بنوعی کشتی گرفتے، اور روزانہ ان میں سے ایک سے کشتی لڑتا تھا، یعنی ایک داؤ روزانہ استعمال کرتا تھا، اس سے کشتی لڑ کر اس پر مشق کرتے رہتا تھا اور اپنے مقابل کو ہراتے رہتا تھا۔ مگر گوشہ خاطرش با جمالے یکی شاگرداں میلے داشت۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دل کا گوشہ شاگردوں میں سے ایک شاگرد کی خوبصورتی کی طرف میلان رکھتا تھا۔ میلے داشت میلان رکھتا تھا، یعنی اس کے بہت سارے شاگرد تھے، بہت سارے اس کے پاس سیکھنے والے پہلوانی سیکھنے آتے تھے، کشتی سیکھنے آتے تھے، لیکن ان تمام طلباء سے، تمام شاگردوں سے اس کو بہت زیادہ لگاؤ نہیں تھی۔ ایک شاگرد خوبصورت شاگرد تھا، اس سے اس کو بہت محبت تھی۔ جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ کوئی اگر کسی استاد کا کوئی شاگرد اچھا ہوتا ہے، یعنی اچھے ذہن کا ہوتا ہے، تو اس کو آدمی اچھے سے پڑھاتا ہے اور اپنا جو علم ہوتا ہے اس کو اچھے سے سکھاتا ہے۔ تو ویسے ہی اس کا ایک شاگرد تھا، ان کا ایک شاگرد تھا۔ تو اس نے یہ کیا کہ اس کو کشتی کے تمام داؤ جو اس کے پاس تھے اس کو سکھانا شروع کیا۔ سکھاتے سکھاتے 359 داؤ اس نے سکھا دیے، لیکن ایک داؤ اس نے نہیں سکھایا۔ تو کہہ رہے ہیں سیصد و 59 بندش در آموخت، اس نے اپنے اس شاگرد کو 359 داؤں کو سکھا دیا، مگر یک بند کے در تعلیم دفع انداختے و تاخیر کر دے، مگر ایک داؤ کہ جس کے سکھانے میں ٹال مٹول اور دیر کر رہا تھا، یعنی ایک داؤ اس پہلوان نے اپنے شاگرد کو نہیں سکھایا۔ اب وہ اس کا جو شاگرد تھا 359 داؤ سیکھنے کے بعد وہ اس کے اندر جو ہے ایک قسم کی بڑائی آ گئی، ایک قسم کا بڑکپن آ گیا، گھمنڈ آ گیا کہ میں اب اس دنیا کے اندر سب سے بڑا پہلوان ہو چکا ہوں، سب سے بڑا کشتی لڑنے والا ہو چکا ہوں۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے بڑائی میں بادشاہ وقت کے سامنے دعویٰ کر دیا کہ مجھے اب کشتی کے اندر کوئی نہیں لڑا سکتا ہے، میرا استاد بھی مجھے نہیں لڑا سکتا ہے۔ استاد کو میرے اوپر فوقیت یوں ہے کہ وہ میرا استاد ہے، مجھ سے بڑا ہے، بزرگ ہے، اس جہت سے میں اس کا احترام کرتا ہوں، اس کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہوں، لیکن کشتی میں اب میرا استاد مجھے بھی مات نہیں دے سکتا ہے۔ فی الجملہ پسر در قوت و صنعت سرآمد، حاصل کلام یہ ہے کہ لڑکا زور اور کشتی کے فن میں کمال کو پہنچ گیا، و کثیرہ در زمانے او، اور کسی کو اس کے زمانے میں بؤ اس کے ساتھ امکان مقاومت نبودے، اس سے مقابلے کی قوت نہ تھی، تا بحدے کے پیش ملک روزگار گفتہ بود، یہاں تک کہ اس نے اس زمانے کے بادشاہ کے سامنے ایک دن کہہ دیا تھا کہ استاد را فضیلت کے برمن است، کہ استاد کی فضیلت جو کچھ مجھ پر ہے، از روئے بزرگی است، وہ سن رسیدگی و حق تربیت اور حق تربیت کی وجہ سے ہے، وگرنہ بقوت ازو کم تر نیستم، ورنہ زور اور قوت میں میں اپنے استاد سے کمتر نہیں ہوں، و بصنعت بؤ برابرم، اور کشتی کے فن میں اس کے برابر ہو گیا ہوں۔ کہہ رہے ملک را این سخن دشوار آمد، بادشاہ کو یہ اس کا جو دعوت تھا اس شاگرد کا یہ مشکل معلوم ہوا۔ فرمود، تو بادشاہ نے حکم دیا تا مسارعت کنن، کہ اکھاڑا تیار کریں تاکہ کشتی لڑا کر استاد شاگرد کو کشتی لڑا کر اس شاگرد کے دعوے کو پرکھا جا سکے۔
تو کہہ رہے ہیں کہ اکھاڑا تیار کرنے کا حکم دیا. کہہ رہے مقام متسع ترتیب کردن، ایک کشادہ مقام تیار کیا گیا. وہ ارکان دولت اور اراکین دولت، وہ اعیان حضرت اور دربار کے بڑے بڑے لوگ، اور زور آوران روئے زمین اور روئے زمین کے زور آور یعنی پہلوان حاضر ہوئے. بڑے بڑے جو پہلوان، تو زور آوران روئے زمین حاضر شدن اور روئے زمین کے زور آور یعنی پہلوان حاضر ہوئے. سب جو ہے میدان کے اندر، اکھاڑے کے اندر آ گئے. اب اس شاگرد کو اپنی طاقت پر، اپنے قوت پر بڑا گھمنڈ تھا. استاد سے لڑنے کے لیے بالکل اس طرح آیا جیسے کہ مست ہاتھی کسی چیز کو اکھاڑنے کے لیے، کسی درخت کو اکھاڑنے کے لیے آتی ہے اور اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے. تو اسی طرح وہ بھی آگے بڑھا. کہہ رہے ہیں پسر چوں پیلے مست در آمد، لڑکا مست ہاتھی کے مانند آیا. بصدمتے کہ اگر کوہ روئی بودے، از جائے برکندے. لڑکا مست ہاتھی کے مانند ایسے حملہ کے ساتھ آیا کہ اگر کانسی کا پہاڑ ہوتا تو اپنی جگہ سے اکھڑ جاتا. اتنا سخت حملہ کیا استاد پر. استاد دانش کے جواں بقوت عضو برتر است. استاد نے جان لیا کہ لڑکا طاقت میں اس سے زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ لڑکا جوان تھا اور استاد عمر رسیدہ تھا. تو ظاہر سی بات ہے طاقت کے اندر جوان یہ عمر رسیدہ سے بڑا ہوتا ہے. لیکن داؤ جو اس کے پاس ایک داؤ تھا 360 میں سے ایک داؤ جو اس نے نہیں سکھایا تھا، اس نے سوچ لیا کہ اب اگر میں اس کو ہرا سکتا ہوں تو اسی داؤ سے ہرا سکتا ہوں. بدا بندے غریب کے عزوِ پناہ داشتہ، لیکن اس عجیب و غریب داؤ سے جو اس سے چھپائے رکھتا تھا، یعنی شاگرد سے چھپائے رکھتا تھا، بؤے در آویخت اس کے ساتھ الجھ گیا. یعنی اس جو 360واں داؤ تھا، اس نے 360ویں داؤ کو استعمال کر کے شاگرد سے لڑائی شروع کی، کشتی شروع کی. پسر دفع ندانست، کہہ رہے ہیں لڑکا اس کا توڑ نہ جانتا تھا. بہم برآمد، عاجز آ گیا. استاد از زمینش بدو دست بالائے سر برد، استاد دونوں ہاتھوں پر اس کو زمین سے اٹھا کر سر تک لے گیا. وبر زمین زد، اور زمین پر پٹک مارا، دے مارا. جب استاد نے ایسا کیا تو کہہ رہے گریو، یہ گریو ہے، اس کے معنی شور کے آتے ہیں. تو کہہ رہے گریو از خلق برخاست، مخلوق سے لوگوں سے شور گول اٹھا. ملک فرمودہ، بادشاہ نے حکم دیا، استاد را خلعت و نعمت دادن، کہ استاد کو خلعت و نعمت دے دیا جائے. و پسر را زجر فرمود، اور لڑکے کو ڈانٹا. و ملامت کرد، اور ملامت کی کہ با پرورندہ خیش دعویٰ مقاومت کر دی کہ اپنے پرورش کرنے والے سے تو نے مقابلے کا دعویٰ کیا. اور بسر نبردی، اور پورا نہ کر سکا. تو ایسا تو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا، استاد کا احترام کرنا چاہیے تھا. گفت اے بادشاہ، تو اس لڑکے نے کہا اے بادشاہ، شاگرد نے کہا روئے زمین بزور آوری برمندست نیافت، کہ کہا کہ روئے زمین کے بادشاہ. گفت اے بادشاہ روئے زمین، شاگرد نے کہا اے روئے زمین کے بادشاہ، بزور آوری برمندست نیافت، کہ استاد نے مجھ سے زور آوری سے غلبہ نہیں پایا، یعنی طاقت سے اس نے مجھ کو مغلوب نہیں کیا. کیسے مغلوب کیا؟ بلکہ میرا از علم کشتی دقیقہ ماندہ بود، بلکہ کشتی کے علم میں سے ایک باریکی رہ گئی تھی، ایک داؤ رہ گیا تھا. وہ ہمہ عمر از من دریغ می داشت، اور استاد پوری عمر مجھ سے گریز کرتے رہے، یعنی اس داؤ کو سکھانے سے گریز کرتے رہے. امروز بدا دقیقہ پر من غالب آمد، اسی باریکی کی وجہ سے استاد آج مجھ پر غالب آ گئے. گفت، تو استاد نے کہا کہ از بہر چنی، تو گفت استاد نے کہا از بہر چنی روز
کہ اسی دن کے واسطے نگاہ می داشتم، میں نے اس کو محفوظ رکھا تھا کہ زیرکا گفتم، اس لیے کہ عقل مندوں نے کہا ہے دوست را چندہ قوت میدہ کہ دوست کو اتنی قوت مت دے کہ اگر دشمنی کرے تواند نشنیدہ، تو کیا عقل مندوں نے کیا کہا ہے؟ دوست را چندہ قوت میدہ، دوست کو اتنی قوت مت دے کہ اگر دشمنی کو نہ تواند، کہ اگر دشمنی کرے تو کر سکے. تواند دشمنی کر سکے. آگے ہے نشنیدہ، کیا تو نے نہیں سنا کہ چہ گفت، کہ کیا کہا ہے اس شخص نے، چہ گفت آگے کیا کہا ہے اس شخص نے، از پروردہ خیش جفا دید، جس نے اپنے پرورش کردہ سے بے وفائی دیکھی ہے. تو دو باتیں انہوں نے کہی ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ دوستی اور دشمنی کا خیال رکھنا چاہیے. دوست کو آدمی اتنا نہ چڑھائے، اتنا اس کو اپنے اوپر سوار نہ کرے کہ اگر دشمنی کرنا چاہے اس سے تو دشمنی ہی نہ کر سکے، بلکہ اس سے اتنا فاصلہ رکھے، یعنی اس کو اپنی ہر راز نہ بتائے. اگر اپنی ہر راز بتا دے گا، اپنی ہر بات بتا دے گا، تو جب دشمنی کرنا چاہے گا دشمنی نہیں کر پائے گا. اس لیے کہ اگر دشمنی کرے گا تو اس کا راز فاش ہو جائے گا، اس کے تمام عیوب ظاہر ہو جائیں گے. تو اس لیے اپنے ہر راز اور اپنی ہر بات دوست کو نہیں بتانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک بچے کی پرورش کری، اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اور پھر اس نے جو ہے اس کے ساتھ بے وفائی کی، تو اس نے ایک شعر کہا تھا، یا وفا خود نبوت در عالم، یا تو وفا دنیا میں تھی ہی نہیں، یا وفا خود نبوت در عالم، یا تو وفا دنیا میں تھی ہی نہیں، یا مگر کس دری زمانہ نہ کرد، یا شاید کسی نے اس زمانے میں نہیں کی، کس نیاموخ علم تیر از من، کسی نے مجھ سے تیر اندازی کا علم نہیں سیکھا، کہ میرا عاقبت نشانہ نہ کرد، کہ آخر کار اس نے مجھ کو نشانہ بنایا ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاگردوں کے لیے اس واقعے کے اندر نصیحت ہے کہ فضیلت اور بزرگی کے باوجود وہ اپنے اساتذہ کے مقابلے پر نہ آئیں، اور اگر ایسا کریں گے تو وہ جو ہے نقصان اٹھائیں گے، شرمندہ ہوں گے اور خائب و خاسر ہوں گے.